بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لكم في رسول الله أسوة حسنة. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شمائل کا یہ سلسلہ کافی مدت سے چل رہا ہے. مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان شمائل کو سن کر کے ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانے کا اہتمام کریں. ابھی بعض احباب نے خاص طور پر اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ آج کل ورلڈ کپ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور بہت سے وہ احباب بھی جو دیندار کہلاتے ہیں اور جن کے دینی مشاغل ہیں وہ بھی اس میں دلچسپی لینے کو اپنے لیے برا نہیں سمجھتے. کہ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دی جائیں. دیکھو اگلی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طرز اور جو انداز اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور انہوں نے وہ بتلایا. اگلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ باتیں آئی تھی. اس میں ایک چیز تھی، قد ترک نفسہ من ثلاث من المرائے والاکثار وما لا یعنی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 3 چیزوں سے بہت دور رکھا تھا. ایک تو جھگڑے سے، دوسرا فضول باتوں سے، اور تیسرا لایانی کاموں سے. یہ لایانی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا جز اور حصہ ہے. بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی صاحب ایمان کی فلاح اور کامیابی، دنیا اور آخرت کی خوشحالی کا حاصل ہونا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے پر موقوف ہے.
سورہ مومنون کے شروع میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح یاب کامیاب اہل ایمان کے اوصاف کو بتلایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح یاب ہیں۔ لفظ فلاح حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں فلاح کا جو مفہوم ہے، معنی ہے، ہماری اردو زبان میں کوئی ایسا جامع لفظ موجود نہیں جو اس مفہوم کو ادا کر سکے۔ یہ جو کامیاب کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بھی دراصل لفظ فلاح کے مفہوم کو پورے طور پر ادا کرنے سے قاصر ہے، ادھورا ہے۔ حقیقت میں قرآن کی اصطلاح میں فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی خوشحالی، یعنی جس آدمی کو دنیا میں بھی خوشحالی حاصل ہو اور آخرت میں بھی، دونوں خوشحالیاں جو ملے اس کو فلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا قرآن یوں کہتا ہے کہ وہ ایمان والے فلاح یاب ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے، جن میں آگے جو خوبیاں اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں وہ پائے جاتے ہوں۔ اس میں پہلا وصف تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر دیکھو کتنی اہمیت ہے، نماز کے خشوع کے بعد پھر نمبر 2 پر والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کہتے ہیں فضول اور بیکار بات یا کام، لا یعنی جس کو کہا جاتا ہے، تو اپنے آپ کو لا یعنی سے بچاتے ہیں، لا یعنی کاموں اور لا یعنی باتوں سے جو احتراز کرتے ہیں اپنے آپ کو ان میں مشغول نہیں کرتے۔ گویا کسی بھی صاحب ایمان کی کامیابی موقوف ہے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانے پر، اس کے بغیر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کا مطلب کیا؟ لا یعنی ایسی بات، ایسا کام جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا، دیکھو نقصان بھی نہیں لیکن فائدہ بھی نہیں۔ نقصان ہے وہ تو بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن کوئی نقصان نہیں لیکن فائدہ بھی اگر نہیں ہے، نہ تو آخرت کا نہ دنیا کا، تو ایسی بات کو اور ایسے کام کو شریعت کی اصطلاح میں لا یعنی فضول، بیکار بات اور بیکار کام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانے کا اہتمام کرے، اور قرآن تو یوں کہتا ہے گویا کامیابی اور فلاح اس کے اوپر موقوف ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں حاصل کی، اور ان میں سے انتخاب کر کے چن کر کے اپنی کتاب سنن ابو داؤد کے اندر 4800 حدیثیں شامل کر کے امت کے سامنے پیش کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ تمام ذخیرہ حدیث کا خلاصہ 4 حدیثوں میں آتا ہے۔ ان 4 میں ایک یہ بھی شمار کی گئی ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور فرماتے ہیں یکفی الانسان لدینہ منہا 4 احادیث، ایک انسان کے دیندار بننے کے لیے یہ 4 حدیثیں کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ گویا دینداری موقوف ہے کائی کے اوپر؟ ان 4 کے اوپر۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کا مطلب جیسا کہ میں نے بتلایا جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا۔ ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟
یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی، یہ جسم عطا فرمایا، اس جسم میں مختلف قوا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں ہمارے جسم میں اللہ نے فٹ کر دی ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دی، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا فرمایا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے جسموں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فٹ کیا ہے۔ یہ جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اور یہ جسم اور یہ عمر اور زندگی، اور بھی زندگی کے ساتھ اتنا ہی نہیں جو ہمارے پاس ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کو ہر وقت ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ خالی اس دنیا میں آ کر کے کھا پی کر کے تفریح اور سیر سپاٹا کر کے چلا جانا ہے؟ آگے کوئی دوسرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آگے کوئی دوسری زندگی آنے والی نہیں ہے جہاں کوئی حساب دینا ہو۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سوچے کہ ہمارا ایمان ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ ہم اس وقت جس زندگی کو گزار رہے ہیں یہی زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک گویا آخرت کی جو اصلی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کے واسطے ہمیں دی گئی ہے۔ یہ تو گویا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا اس کی زندگی اس لیے عطا کی گئی کہ آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنے کا موقع ملے۔ اصل زندگی وہ ہے، ایسا نہ سمجھیے کہ یہاں ہم کھائیں گے پیئیں گے سیر سپاٹا کریں گے تفریح کریں گے عیش و عشرت سے اوقات کو گزار کے مر گئے ختم ہو گیا۔ نہیں، ختم نہیں ہوئے، بلکہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری اس دنیا کی زندگی کا ہمیں حساب دینا۔ ایک ایمان، مومن کا ایمان ہر وقت اس کو یہ چیز بتلاتا ہے۔ گویا ہماری زندگی یہ جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ جانوروں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ان کے لیے آخرت کی کوئی دوسری زندگی نہیں، ویسے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے اور ان کے آپس کے حقوق کی ادائیگی کروائیں گے، اور پھر ان کو کہا جائے گا کنو ترابا، کہ مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت کفار جنہوں نے دنیا میں ایمان جو ہے نہیں لائے تھے وہ تمنا کریں گے کاش یا لیتنی کنتو ترابا، کاش میں بھی اسی طرح ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، واقعہ یہ ہے کہ بامقصد زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ نے فضائل صدقات میں دوسرے حصے میں سنا ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم عند ربہ یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس کو 5 چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے متعلق کہ یہ زندگی تم نے کہاں کھپائی، اور وان شبابی فیما ابلا، اور جوانی کے متعلق کہ جوانی کی ان اوقات کو آپ نے کہاں پر استعمال کیا، کہاں اس کو پرانا کیا، کہاں خرچ کیا اس کو۔ وان مالی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے متعلق کہ کہاں جو ہے اس نے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو علم تم کو ملا تھا اللہ کی طرف سے، جو معلومات دی گئی اس پر کتنا عمل کیا۔ تو بہرحال یہ سارے سوالات قیامت کے روز ہوں گے، ان کا جواب دینا ہے۔ ہمارا ایمان ہم کو یہ چیز بتلاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو دراصل بامقصد بنانا ہے۔ کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور دنیا کی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بتلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری باتیں بتلائی گئی۔ ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں مستحضر رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل ایسا بنائیں کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی وقت جو ہے
ضائع اور برباد نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہم اپنی زندگی کے اوقات کو گزاریں۔ یہ لایانی فضول کاموں میں اس کو استعمال کرنا، فضول کا مطلب جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ، اب یہ کھیل جو ہے، کھیل لہو لعب، قرآن پاک میں اہل علم یہاں موجود ہیں جانتے ہیں جہاں کہیں بھی لفظ لہو اور لعب استعمال کیا گیا ہے مذمت کے طور پر، برائی کے طور پر۔ قرآن تو کھیل کود کو کسی حال میں برداشت کرتا نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت، اور چونکہ وہاں اس زمانے میں جو ہے کھانے پینے کی چیزیں لے کر قافلے آتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانے پینے کا سامان لے کر آنے والے قافلوں کے آنے میں تاخیر ہوئی، زمانہ ذرا وقفہ، ڈسٹنس بڑھ گیا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور اس کی گویا طلب ضرورت تھی، اور اتفاق کی بات کہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ خطبہ اس زمانے میں خطبہ جمعہ کا نماز کے بعد دیا جاتا تھا، نماز سے پہلے نہیں۔ تو جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک قافلہ آیا کھانے پینے کا سامان لے کر، اور قافلے والوں کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جب وہ آتا تھا تو جیسے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، دھماکہ لگایا جاتا ہے، ڈول بجاتے ہیں، آپ کے یہاں بھی بہت سے اعلانات کرنے کے بالا ڈول بجا کر کے پھر اعلان کرتا ہے، تو وہ ڈول بجا کر کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، قافلہ آیا۔ تو جو لوگ وہاں خطبہ سن رہے تھے، چونکہ ان کے گھروں میں بھی کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، ضرورت تھی، وہ یہ سوچ کر کے کہ اگر تاخیر ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں، وہ یہ سن کر کے وہاں سے بھاگے۔ تو مقصد وہ ڈھول دھماکہ سننا نہیں تھا، مقصد تو صرف اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنا تھا، لیکن اس پر بھی قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں تنبیہ فرمائی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے نبی، جب وہ کوئی تجارت، خرید و فروخت اور کھیل دیکھتے ہیں تو تجھے اسی طرح خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان پر بڑی سخت تنبیہ فرمائی گئی، حالانکہ وہ باقاعدہ اس ڈھول جو بجایا گیا تھا وہ کوئی تماشے کے لیے نہیں تھا، اعلان کی غرض سے تھا، لیکن اس کو بھی اس انداز سے قرآن نے تذکرہ ذکر کیا جس سے اس کی شناعت اور برائی معلوم ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کھیل کا لفظ قرآن میں اور حدیث میں ہمیشہ برائی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، بھلا کوئی خوبی کے طور پر نہیں۔ اسلام کھیل کی جو یعنی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، یہ ہمارے دور حاضر کے نظریات، سوچ بدل گئی، انہوں نے کھیل کو باقاعدہ اتنی اہمیت دی کہ اس کو مقصود بنایا، اور اس کھیل کو ترقی دینے کے لیے تمام ملکوں کے اندر جو ہے وہ جو وزارتیں، مستقل ایک وزارت کون سی ہے؟ کھیل کی، یعنی وہ جو اسپورٹس کی وزارت، یعنی کیا وزارت؟ منسٹریاں ایک منسٹری مستقل کائی کی ہے اسپورٹ کی۔ گویا کھیل بھی ایک ایسی مقصود چیز ہے کہ اس کو باقاعدہ مختلف کھیل اور اس کی ترقی، اس کے اوپری بنیاد پر دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات، وہاں کے ٹیمیں بلائی جائے گی، یہاں کی ٹیم وہاں جائے گی۔ اسلام تو ان میں سے کسی بھی چیز کی اجازت دیتا نہیں۔ کھیل کے اندر جو ہے صرف اتنی بات کہ اس میں اگر کوئی فائدہ ہے تو دیکھو، کھیل کے اندر اصل مقصود جو ہے ورزش، یعنی آدمی کی صحت برقرار رہے، تو وہ جو کثرت اور ورزش کا پہلو ہے اتنے ہی کو کی شریعت نے گنجائش دی ہے، بشرطے کہ کوئی اور شرعی جو ہے گناہ بھی اس میں لازم نہ آتا۔ وہ کھیل اگر ایسا ہے جو دوسری قوموں کی جو ہے خصوصیت سمجھا جاتا ہے، جیسے کرکٹ کا کھیل، یہ انگریزوں کا ایجاد کیا ہوا ان کے مخصوص، تو ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو کسی قوم کا مخصوص شعار ہو اور اس کو کوئی اختیار کرے تو حدیث میں اس پر وعید آئی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کے ساتھ
مشابہت اختیار کرے گا تو وہ ان میں سے ہوگا۔ گویا آپ یہ کھیل کھیل کر ان کے جیسے بننے جا رہے ہیں۔ من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کے مجمع کو، اس کی تعداد کو بڑھائے گا۔ ایک غلط کام ہوا ہے، اس میں آپ جو ہے آپ خود وہ کام نہیں کر رہے، لیکن وہاں آپ کے جانے کی وجہ سے اس کام کی کیا ہوتی ہے؟ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو اس پر بھی شریعت اتنا سخت حکم لگاتی ہے کہ گویا وہ بھی ان میں سے ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ساری اہل علم سب جانتے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ہر جمعے کو حضرت کی خدمت میں جاتے تھے۔ گنگو میں حضرت شاہ عبد القدوس صاحب جو ہے ہمارے سلسلے کے بڑے اکابر میں سے ہیں، ان کا عرس ہوتا تھا، تو عرس کے زمانے میں حضرت جو ہے اپنے حجرے کو بند کر کے بیٹھ جاتے تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ اتفاق کی بات کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خیال معلوم نہیں تھا کہ عرس چل رہا ہے، جمعہ کے دن وہاں پہنچے، بس ان کو دیکھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنے ناراض ہوئے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں من کثر سواد قوم فهو، حالانکہ وہ کوئی عرس میں شریک ہونے کے لیے ساری دنیا جانتی۔ اسی وقت آپ واپس لوٹے، اسی وقت بعض لوگوں نے کہا کھانا بھی نہیں کھا سکتا، میں اسی وقت واپس جاؤں گا، حالانکہ حضرت گنگوئی بھی جانتے تھے کہ وہ کوئی عرس میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن حضرت نے فرمایا جو لوگ آ رہے تھے وہاں سے عرس میں مختلف جگہوں سے، آنے والوں میں، راستے میں چلنے والوں میں آپ بھی تو شامل ہو گئے نا، آپ کو چلتا ہوا دیکھ کر لوگ تو یوں ہی سمجھیں گے کہ یہ بھی وہاں جا رہا ہے۔ تو گویا اتنا ہمارے بزرگوں کا رویہ اس سلسلے میں اتنا سخت تھا، تو ہمارے حضرت یہ واقعہ سناتے تھے، تو حضرت شیخ الہند اسی وقت واپس لوٹے، کسی نے پانی پیش کیا تو پانی بھی پیش انہوں نے پیا نہیں، اسی وقت پیدل اتنے میل دور سے آئے تھے، اسی طرح واپس لوٹے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے غلط سلسلے ان کے، ہم اگر اس میں نہیں بھی گئے لیکن ہمارے اس طرح کسی عمل سے ان کی تائید ہوتی ہے، ان کو سپورٹ ملتا ہے، ان کو قوت پہنچتی ہے، تو حدیث ہم کو یہ وہی سناتی ہے کہ آپ بھی انہی جیسے ہو، قیامت کے روز انہی کے اندر اٹھائے جاؤ گے۔ قرآن یہ کہتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کہ تم وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ان کی طرف تم مائل مت ہونا، ان جیسے مت بننا، ان کی طرف ذرا جو ہے دل کا میلان نہ کرنا، ورنہ تم کو بھی جہنم کی آگ پکڑ لے گی۔ تو بہرحال یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، تو یہ اس طرح کے جتنے بھی کھیل ہیں جو غیر قوموں کی خصوصیت سمجھے جاتے ہیں، تو ان کی تو کسی حال میں اجازت بھی نہیں، اور جو کھیل جس میں کوئی فائدہ ہوتا دینی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل باطل ہے، البتہ آدمی کا اپنے گھوڑے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سدھانا، یعنی گھوڑے سواری سیکھنے کے لیے گھوڑے کو جو ورزش کرائی جاتی ہے، آدمی خود بھی سوار ہوتا ہے، اس کو بھی مشقت میں ڈالتا ہے، کیونکہ گھوڑے سواری یہ ذریعہ تھا کائی کا جہاد کیا، اسی طریقے سے آدمی کا اپنے تیر کو ٹھیک کرنا، تیر اندازی سیکھنا، تو گویا یہ کھیل نہیں ہے، حقیقت میں یہ تو ایک دین کے ایک بہت عظیم جو ہے عمل کو تقویت پہنچانے والی چیزیں تھی، اس لیے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو بہرحال ایسی چیزوں کو کھیل میں سے استثناء کیا، ورنہ جو خالص کھیل ہے ان میں اگر کوئی دوسری خرابی نہ بھی ہو تو بھی، ویسے دیکھیے ایسی چیزیں جو بعض اپنی ذات کے اعتبار سے جائز، لیکن اس کے مشغولی میں آدمی اتنا اس پہ اندر گھس جاوے، اس کے اندر اتنا ڈیپ میں اتر جاوے کہ اس کی وجہ سے 24 گھنٹے اس کے دل و دماغ پر وہ چیز کیا رہے، چھائی رہے، جیسا کہ شعر کے متعلق آتا ہے، بخاری شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے اندر پیٹ میں پیپ پڑ جائے، پیپ پڑ جائے، اور وہ پیپ پیٹ کے اندر کے حصے کو کھانے لگے، پیپ ہوتا ہے تو پیپ کی عادت ہوتی ہے، آپ کو زخم لگے گا، پیپ ہوا، اگر آپ دوا نہیں کریں گے تو یہ پیپ کیا ہوگا، بڑھے گا اور آپ کے جسم کو کھائے گا، یعنی اس کو سڑائے گا، بڑھتے بڑھتے پورے عضو کو، پورے جسم کو، تو وہ پیپ جسم کو کھاتا رہے، یہ بہتر ہے بنسبت اس پہ کہ کسی کے اندر شہر ہو
اور وہ اس میں حالانکہ شعر کے متعلق روایتوں میں یہ بھی آتا ہے ان من الشعر لحکمۃ بعد شارق، لیکن وہ اس وقت تھا کیونکہ شعر شاعری ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کے اوپر اس کا سودا سوار ہو جاوے تو پھر وہ 24 گھنٹے اس میں ایسا مشغول بیت الخلا میں جاتا ہے تو بھی قافیہ جوڑ رہا ہے، سمجھنا ہے کہ نہیں، کہیں کسی جگہ بھی ہوگا تو بس جو لوگ جہاں شعر شاعری کا ایسا عام ماحول ہوتا ہے وہاں آپ اس چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں ہے نہیں اس لیے آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ تو بہرحال اسی طرح شکار کے متعلق آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شکار کے پیچھے پڑا وہ گویا غفلت میں مبتلا ہوا، کیونکہ شکار کا شوق بھی ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر اگر غالب آ جاوے یعنی کسی کے مزاج میں گھس جاوے تو پھر وہ سارے کاموں سے اس کو بیکار بس اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو بہرحال گویا دیکھو یہاں نبی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر عنوان قائم کیا کہ اسی آدمی کے اوپر شعر شاعری کا اتنا غالب آنا جو اس کو قرآن سے اس کے فرائض منصبی سے روک دے تو اس کے لیے یہ وہی ہے۔ تو معلوم ہوا حالانکہ شعر اپنی جگہ پر ایک جائز چیز تھی لیکن اس کا طبیعت میں اتنا شوق پیدا ہو جانا کہ اس شوق کے نتیجے میں آدمی دوسرے کام کاج چھوڑ دے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاوے اور 24 گھنٹے اسی میں لگا لپٹا رہے گھسا رہے، تو اس کے لیے یہ وعید تھی ایک جائز چیز میں بھی۔ تو کھیل آج کل یہ کرکٹ کا کھیل، تو کرکٹ کے کھیل میں تو ویسے بھی جو ہے نا بہت ساری خرابیاں ہیں، کھیل میں اگر جو ہے ہار جیت رکھی گئی ہو اور اس میں جو ہے ہار جیت کے نتیجے میں جو ہے کسی کو کچھ ملتا ہو کسی کو کاج سے کچھ جاتا ہو جس کو سٹا کہتے ہیں جوا، تو یہ تو جوا تو شریعت نے حرام قرار دیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ جوئے اور شراب کے ذریعے سے سٹے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان آپس میں دشمنیاں ڈالیں، تو یہ جو ہے نا جوا یہ حرام قرار دیا، ویسے کچھ فائدہ کا امکان یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ فائدے سے بڑھ کر، ایک کون سی دنیا کی ایسی چیز ہے جس میں فائدہ نہ ہو؟ سانپ کا زہر جو ہے نا اس میں بھی کیا ہے فائدہ تو ہے لیکن خالی فائدہ نہیں دیکھا جاتا، فائدہ اور نقصان دونوں کو سامنے رکھ کر اس کا موازنہ کرتے ہیں، اور فائدہ اگر زیادہ ہو تو پھر آگے اس کے متعلق سوچا جاتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ فائدے کے حاصل کرنے کے مقابلے میں نقصان سے اپنے آپ کو بچانا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کوئی دوا علاج کریں گے تو علاج کے اندر بھی ڈاکٹر جب کوئی دوا تجویز کرے گا تو دیکھے گا اس کی سائیڈ ایفیکٹ ہے یا نہیں، سائیڈ ایفیکٹ ہوگی تو پھر وہ دوا تجویز نہیں کرے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل جو ہے خاص کر کے یہ کرکٹ کا کھیل ہمارے ملک کے اندر وہ جو لوگ اس میں مشغول ہوتے ہیں کیا حال ہوتا ہے ان کا آپ جانتے ہیں، گویا ان کے دل و دماغ کے اوپر 24 گھنٹے وہی سوار رہتا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں حوض پر بیٹھے وضو کر رہے ہیں تو ابھی آپس میں اس کا تذکرہ، جماعت خانے میں آ گئے سنت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، ابھی جماعت میں دیر ہے 2 آدمی بیٹھے ہیں تو ان کا اسی کا تذکرہ، خاص کر کے رمضان میں تراویح کا جو ہے وقفہ بڑا ہوتا ہے تو اس موقع پر تو ان لوگوں کے دل ایسے، اب تو بڑی تعداد وہ ہے جو تراویح ہی کیا کر دیتی ہے چھوڑ دیتی ہے، اور جو آتے ہیں اپنے آپ کو جبر کر کے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ وہیں دل وہیں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی، کسی کو پیشاب پاخانے کا تقاضا ہو نماز پڑھے تو کہا پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ، تم نماز ایسی حالت میں پڑھو کہ تمہارا دل نماز میں پورے طور پر لگا ہوا ہو۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ نماز کے لیے آیا اور دل وہاں لگا ہوا ہے اور اسی میں، اور پھر اس کے ساتھ لگاؤ، کرکٹ کے اس لگاؤ کے نتیجے میں ان کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ دل میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ قاعدہ ہے انسان جس چیز کا بار بار تذکرہ کرے گا نا تو اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ تو ان کھلاڑیوں کا بار بار تذکرہ کرنے کے نتیجے میں یہ کھلاڑی جن کی بڑی تعداد تو کفار ہیں اور چند مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد فساق اور فجار،
فاسق و فاجر، اللہ کے نافرمان، ہوگا کوئی ایک آدھ دو نمازی، باقی بڑی تعداد تو وہی ہے کفار۔ تو جس مشغلے کے نتیجے میں کفار فساق فجار کی محبت دل میں گھر کر جائے، اور ایسی گھر کر جائے ہمارا نوجوان، گویا ان کا ایسا لٹو اور عاشق ہو جاتا ہے کہ ان کی نقل کو اتارنے کو اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہے۔ ایسی چال، ایسا گویا لباس، ایسی بالوں کی اسٹائل، ایسی چلنے کی اسٹائل، ہر چیز میں سنت کی نقل تو کیا اتارتے، یہ ان فاسق فاجر اور کافروں کی نقلیں اتارنے میں ہماری زندگیاں برباد ہوتی ہیں، اور دیندار طبقہ بھی اسی کے اندر۔ یہ آپ بتائیے پھر، یہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا، تم ان کی طرف مائل مت ہونا ورنہ جہنم کی آگ تم کو بھی پکڑ لے گی۔ کیا ہوگا، یہ کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ تو حقیقت تو یہ ہے۔ اور پھر جس زمانے میں یہ کھیل ہوتا ہے، اس کھیل کے زمانے میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر، دنیا کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ حکومت کے آفسوں میں آپ جائیں گے تو سب اسی کو سن رہے ہیں، اور اسی طرح خانگی پیڑیوں میں جائیں گے، وہاں پر بھی یہی چرچا ہے، گھروں میں بھی یہی ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں جو سٹے لگتے ہیں آپس میں، اور آپ تو سٹوریوں نے جو ہے ان کھیلوں پر اتنا زیادہ قبضہ کر لیا، سب جانتے ہیں، ان کی خبریں آتی ہیں فکسنگ کی۔ اب جب آپ جانتے ہیں کہ ان کی یہ ہار جیت حقیقی ہار جیت نہیں ہے، پہلے سے طے شدہ ہے، اس کے مطابق ہے، پھر بھی ان کی اس ہار جیت پر کیا ہوتا ہے، آستینیں چڑھتی ہیں۔ کوئی اس کا موافق، کوئی اس کا موافق، یہ جیت گیا تو یہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار، اور ان جیت کی خوشیوں میں جو پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سی جگہ پر قومی فسادات ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ان چیزوں کے بعد بھی ایسے کھیلوں کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں تاکید فرمائی کہ اللہ نے یہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے بڑی قیمتی ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر، یعنی زمانے میں جو حالات پیش آ رہے ہیں آپ ان میں غور و فکر کرو گے تو گویا انسان بحیثیت انسان کے گھاٹے اور نقصان ہی میں۔ البتہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کا اہتمام کیا، اور ان نیک اعمال پر باقی رہنے کے لیے جو ہے وتواصوا بالصبر، گویا نیک اعمال پر قائم رہنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو سنبھالنے کے لیے صبر کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات بتلاتے رہے، وہ ہیں کامیاب، باقی اس کے علاوہ سب ناکام۔ قرآن یہ کہتا ہے، ہمارے اسلاف کے یہاں معمول یہ تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سناتے تھے، وہ یہ سورت ہم کو جو سبق دیتی ہے اس سبق کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکات کی روایت ہے، ما من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم عن النار الا قد امرتکم بہ، جو چیز ہر وہ چیز جو تم کو جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی، میں نے اس کے کرنے کا تم کو حکم دے دیا ہے۔ وما من شیء یقربکم الی النار ویباعدکم عن الجنۃ الا قد نہیتکم عنہ، اور ہر وہ چیز جو تم کو جہنم سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی، اس سے میں تم کو روک چکا ہوں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ، ہماری بھلائی چاہنے والے، وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، قرآن کہتا ہے حضور کی اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی، ان کی بھلائی کا جذبہ اتنا تھا کہ اس خیر خواہی میں قرآن کہتا ہے کہیں آپ اپنی جان نہ گنوا دیں۔ وہ ہمارا خیر خواہ، ان کی باتوں کی طرف تو ہم توجہ نہ کریں اور اپنی زندگیوں کے اس طرح کھیل کے اندر برباد کریں، یہ کون سی دانش مندی کی بات ہے؟ آپ دیکھو تو صحیح، ابھی میں نے پوچھا، میں ذرا بتا دینا کہ آج کل جہاں یہ کھیل ہو رہا ہے تو کہا 3:30 بجے شروع ہوتا ہے، یہ جو 3:30 بجے رات پوری جاگتے ہیں یا آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں، ان میں سے کسی کو کبھی سال کے کسی ایک دن بھی تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق ہوئی؟ اس کی تو توفیق نہیں ہوئی، اور کھیل کے لیے برابر ایک دم ایکٹیو اور تیار رہتے ہیں۔
کیا ہے یہ سب؟ یہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ اللہ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی، یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا قیمتی ہے کہ ہم اور آپ اس کی قدر نہیں جان سکتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کا ہر دن تمہارے وجود کا ایک حصہ ہے۔ ایک دن گزرا گویا تمہارے وجود میں سے اتنا کٹ ہوا، تمہارے وجود میں سے اتنا کٹ ہوا۔ وہ فرماتے میں نے ایسے لوگوں کو پایا جو اپنی زندگی کے اوقات کے معاملے میں ایسے بخیل تھے جیسے آدمی اپنے روپیوں پیسوں کے معاملے میں ہوتا ہے نا، بہت بچا کر اس کو کیا کرتے تھے؟ استعمال کرتے تھے صحیح کاموں میں۔ یہ حال تھا ہمارے اسلاف کا۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا علی جرجانی کہ بھئی وہ بجائے روٹی کھانے کے ستو پھانکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا کہ روٹی کھانے میں وقت لگتا ہے، ستو میں جلدی سے نمٹ جاتے ہیں، اور جو وقت بچتا ہے اس کو اللہ کی یاد میں۔ جو آدمی اپنے کھانے کے اوقات میں سے کٹنگ کر کے اس وقت کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرتا ہو، وہ دوسرے اوقات کو کیا ضائع اور برباد کرے گا؟ حضرت داؤد طائی کے متعلق ہے کہ وہ روٹی کو چبا کر کھانے کے بجائے پانی میں بھگو دیتے تھے، نرم ہو جاتی تھی، منہ میں رکھ لیا، اتار دیا۔ غذا جو حاصل کرنی ہے نا ضرورت اپنے بدن کی، وہ تو اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے، البتہ پانی میں بھگونے کی وجہ سے وہ ٹیسٹ آئے گا نہیں، وہ حلق ہمارا خوش نہیں ہوگا، باقی یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی، طاقت حاصل ہو جائے گی۔ تو وہ اس کے بعد اتفاق کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے دیکھا چبا کر کھانے میں وقت لگتا ہے، اس میں جلدی میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہوں۔ ایک ایک سبحان اللہ پڑھنے کا اگر وقت مل جائے تو بڑا قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، کہ الحمدللہ کا اتنا ثواب ایک الحمدللہ کا کہ جس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے اس ترازو کو یہ لفظ الحمدللہ ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دو ہیں جملے آپ پڑھیں گے تو زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا ثواب سے بھر جائے گی۔ آسمان اور زمین کے بیچ وہ تو اتنی بڑی ہے کہ کوئی اس کو پور کر سکتا نہیں، لیکن ان دو جملوں کے ثواب سے بھر جاتی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جملہ بولنے سے یہ مسجد کا اتنا پورا حصہ نوٹوں سے بھر جائے گا تو سب تسبیح لے کے بیٹھ جائیں گے، اور یہ سنتے اس کے باوجود ہمارا شوق جو ہے نا اس کو محمیز بھی حاصل ملتی نہیں ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی قدر کی۔ حضرت عامر بن قیس ایک تابعی ہے، جب کوئی آدمی ان کے پاس بات چیت کے لیے جاتا تو کہتے تھے سورج کی رفتار کو روک دو تو میں تم سے بات کروں گا، اس لیے کہ میں بات کروں گا سورج تو چل رہا ہے، میرا وقت گزرے گا، میرا نقصان ہوگا، میں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو وہ حضرات تھے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت سمجھتے تھے۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں کو بیکار گویا یوں سمجھیے کہ زندگی کے ان جواہرات سے، یہ ہماری زندگی کے اوقات کیا ہیں؟ یہ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ کیا تیرا ہر سانس نخل موسوی ہے، یہ جمد و جزر جواہر کی لڑی ہے، کہ تم یہ جو سانس لیتے ہو نا یہ وہ درخت جس درخت سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے کلام کی آواز آئی تھی، وہ کتنا قیمتی درخت، وہ تمہارا یہ ہر سانس جو ہے نخل موسوی ہے، اور یہ جو مد و جزر ہے اتار چڑھاؤ سانس کا یہ جواہرات کی لڑی ہے۔ یہ گویا معمولی چیز نہیں، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اب ان جواہرات کے سے ہم کیا خرید رہے ہیں؟ گناہ۔ اگر کوئی آدمی روپیوں پیسوں سے خالی پتھر خریدے، وہ ان پتھر سے نقصان نہیں ہے لیکن فائدہ بھی نہیں ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے کہ اتنے قیمتی سرمایے کو پتھر خریدنے میں استعمال کیا، بڑا بیوقوف ہے۔ اور اگر وہ اسے زہر خریدتا ہے تو اور زیادہ حماقت کہی جائے گی۔ تو ہم نے کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے یہ اوقات عطا فرمائے ہیں، بڑے قیمتی اوقات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی۔ اب یہ ہم جو ہے اپنی صلاح، اور خالی وقت نہیں، آپ جب دیکھیں گے تو وقت گزرے گا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھیں گناہ۔ اب یہ ٹی وی، اس کو دیکھنے کے لیے ٹی وی، اب ٹی وی بہت سے تو باقاعدہ یہ ورلڈ کپ آیا تو اس کے لیے
ٹی وی خریدیں گے. اب یہ ٹی وی کوئی ورلڈ کپ کے بعد جا کر کے آپ تاپتی ندی کے اندر جو ہے اس کی سمادھی تو نہیں کرائیں گے نا, وہ تو گھر میں رہے گا. یہ گناہوں کا ایک گویا بہت بڑا آلہ اپنے گھر میں لے آئے آپ, ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اور گھر کے لوگوں کو برباد کیا. کیا کوئی نیکی کا کام کیا؟ بہت سے دیندار باقی. اور یہ شوق کہاں پہنچاتا ہے. کئی سال پہلے کی بات ہے, 20-21 سال تو ہو گئے ہوں گے میرے خیال سے, کشمیر جانا ہوا تھا. وہاں ایک رسالہ, اسی ہمارے وہاں کے زمانے قیام میں اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا. میں وہ رسالہ لایا تھا, ہمارے مفتی محمود صاحب باڈولوی کو میں نے وہ رسالہ بھی دیا تھا, ان کے پاس شاید محفوظ ہوگا. اس میں تھا کہ ایک نوجوان بیمار, اس کو کرکٹ کا اتنا شوق کہ وہ ایک میچ چل رہا تھا شاید ویسٹ انڈیز یا کسی اور ٹیم کا, اور اس میں کامنٹری دینے والا یہ بیمار ہے, دیکھ رہا ہے اس منظر کو, اور اس نے کامنٹری دینے والے نے کہا یہ اس نے گیند ڈالی اور یہ آؤٹ, ایسا وہ فوراً اس کی روح قبضہ ہو گئی. اب بتائیے یہ ایمان پر موت کہلائے گی؟ اس موت کو ایمان پر موت کہا جائے گا؟ جس شوق کو ہم اور آپ پال رہے ہیں وہ شوق ہم کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ایک طرف تو ہم لوگوں سے یوں کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, موت ایمان کے اوپر آوے, اور دوسری طرف ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ایمان سے محرومی کا ذریعہ بنتی ہے. ابھی 1 سال پہلے سنا ایک آدمی نے وہاں بمبئی میں یا کسی جگہ فلانی ٹیم اگر نہیں جیتی, ہار گئی, تو اپنی بیوی کو کہا تھا تجھے 3 طلاق. اور وہ بیچاری بیوی نے, اس کی 3 لڑکیاں نوجوان, وہ تو ایک دم جو ہے نا ٹینشن میں آ گئے. تو وہ 24 گھنٹے دعائیں کرتے تھے اس ٹیم کی جیت کے لیے. اللہ اکبر, یہ کیا حماقتیں ہیں اور کیا جنون اور پاگل پن ہے, کہاں پہنچا دیا ان شوقوں نے ہم کو. ضرورت ہے اپنی زندگی کی قدر و قیمت پہچانیں, اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ بھی, اور اپنے ملنے والوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ قیمتی زندگی کا سرمایہ عطا فرمایا ہے, یہ بہت قیمتی ہے, اس کو اللہ کی یاد میں استعمال کرو, اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال کرو. آج تو اب یہ سٹا, خالی اس کرکٹ پر سٹا دوسرے لوگ کھیلتے تو بھی اس کا دیکھنا اور سننا اور اس کا میں حصہ لینا جائز نہیں تھا. اب تو خود ہی سٹے کھیل رہے ہیں, اور تو یہ بھی سنا کہ عورتیں تک سٹا کھیلتی ہیں. اب اس سٹے کے نتیجے میں جو آمدنی ہوگی کیا وہ حلال ہے؟ یہ تو حرام. یہ حرام کی غذا جب پیٹ میں جائے گی تو وہ کیا اثر لائے گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایسا آدمی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر سکتا. حضرت سالم بن عبداللہ تستری کا جملہ امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ جس نے حرام کا لقمہ کھایا تو اس کے اعضاء کیا کریں گے؟ اللہ کی نافرمانی کریں گے, وہ چاہے یا نہ چاہے, اس کو معلوم ہو یا نہ ہو. اب یہ سٹے کے نتیجے میں جو رقم آئے گی گھر کے اندر وہ حرام, اور اس حرام کی وجہ سے جو غذائیں کھائی جائے گی اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. اب یہ سب چیزیں ہیں. اب ایک مسلمان کو کیا یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کا. جو لوگ اس شوق میں پڑ چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کریں اور اس برائی سے اپنے آپ کو نکالیں. جس طرح آپ نے اس میں دلچسپی لی اور دلچسپی لیتے رہے, بار بار دلچسپی لینے کی وجہ سے یہ شوق آپ کی طبیعت پر اور آپ کی مزاج پر غالب آیا. اب اس دلچسپی سے آپ اپنے آپ کو دور کریں جبراً, تو دھیرے دھیرے ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ پھر یہ شوق بھی آپ کے دل سے نکل جائے گا. یہ تو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیز ہے, لعنت کی چیز ہے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. تو ضرورت ہے کہ اس پیغام کو آپ بھی اب جو ہے سنجیدگی کے ساتھ عمل کی نیت سے سنیں, دوسرے اللہ کے بندوں تک بھی پہنچائیں اور ان کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ زندگی کے قیمتی لمحات کو اس طرح ضائع اور برباد نہ کریں. اپنی صلاحیتوں کو, یہ زندگی جو ہے نا وہ تو بڑا قیمتی سرمایہ اور خام مال ہے. خام, اس میٹیریل, خام یعنی رو میٹیریل جو ہوتا ہے نا, تو رو میٹیریل کو آپ جہاں استعمال کریں گے اس کے مطابق اس کی قیمت بنتی ہے. اور لوہے کا ایک ٹکڑا ہے, اس لوہے کے ٹکڑے کو کوئی کمپنی جو ہے سائیکل کا کوئی پارٹ اس سے بناوے تو اس کی قیمت سائیکل کے مطابق بنے گی. اسی لوہے کے ٹکڑے سے بائک کا پارٹ بنایا جائے, ٹکڑا وہی ہے لیکن اس سے پارٹ کائی کا بنایا؟ بائک کا, تو
اس کی قیمت کئی گنی بڑھ جائے گی۔ سائیکل تو 2000 میں آتی تھی، 3000 میں آتی تھی، اور بائک جو ہے وہ 70,000 اور لاکھ میں آتا ہے۔ تو یہ ٹکڑا اتنا قیمتی بن گیا، اور اسی لوہے کے ٹکڑے کو جو ہے کسی کار کا کوئی پارٹ بنانے کے لیے استعمال کیا تو اس کی قیمت کئی گنا ہوگی، اور اس کو اگر کسی ہوائی جہاز کا پارٹ بنانے کے لیے، تو گویا آپ کی زندگی کے یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، آپ ان سے بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع اس، جز سر رئیس کا ہر چے بخانی بطالت اس، کہ اللہ کے یاد کے علاوہ جو کچھ کرو گے وہ اپنی عمر کو برباد کرنا۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کا اہتمام کیا جائے، باقی جو کچھ بھی ہے اپنی عمر کو برباد کرنا ہے۔ یہ شوق جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو، یہ تو دراصل اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے، بلکہ انسانیت کے دشمنوں نے یہ سب گویا باقاعدہ پوری ایک سازش، یہ یہودیوں کا جو پروٹوکول ہے، یہودیوں نے یہ چاہا کہ پوری دنیا کی تمام قوموں کے اوپر ان کا غلبہ اور تسلط رہے، تو اس پروٹوکول میں اس نے یہ بھی کہا ہم ایسے کھیلوں کو عام کریں گے جس میں دنیا کی قوموں کے نوجوان اپنے آپ کو مشغول کریں، ان کی صلاحیتیں اسی میں ضائع اور برباد ہوں، تاکہ ان کو وہ کسی اور کام کے نہ رہیں، مسلمانی کیا اور تمام لوگوں کے لیے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو قومیں ترقی کی منازل طے کرنا چاہتی ہیں ان کے نوجوان ان چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ایسی قیمتی زندگی تو نے ہمیں عطا فرمائی، نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اے اللہ تیری دی ہوئی اس قیمتی زندگی کو اور تیری دی ہوئی نعمتوں کو ہم تیری نافرمانیوں میں استعمال کر کے اپنے آپ کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس کا ادراک اور احساس عطا فرما کر آئندہ کے لیے ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، ہمارے معاشرے کو اے اللہ ان برائیوں سے پاک اور صاف فرما۔ ہر فرد چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، اے اللہ عالم ہو، جاہل ہو، سب کو اے اللہ ان خرابیوں کی شناخت اور قباحت دل و دماغ میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا کر اے اللہ اس کی نفرت ڈال دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
زندگی کے ان قیمتی لمحات کو تیری اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ تیری مرضیات پر اے اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں اے اللہ برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ اے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما۔ جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما۔ قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما۔ قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما۔ دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے مربیوں اور اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ اور جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے تکمیل کو آسان فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما۔ مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔